فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں بنیان المرصوص مقتل حسین علیہ السلام و آلہ و اصحابہ، جلد نمبر 3، مؤلف ہیں حیدر عباس بھٹی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 16ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 321 ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے متعلق بیان فرمائیں گے آج۔ عنوان ہے راس الحسین، یعنی امام حسین کا سر اقدس اور سورہ صف کی تلاوت۔ ازبق بن یزید اصحبی نے کہا، میرا بھائی کوفے کے راستے میں امام سجاد علیہ السلام کے اونٹ کا نگہبان تھا۔ آپ کا اونٹ قدرے پیچھے رہ گیا اور چرنے میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ اس طرح نیزے کا کندھا اونٹ کو مارا کہ وہ حیوان خوفزدہ ہو گیا اور اس نے امام سجاد کو زمین پر گرا ڈالا، اور اہل بیت علیہ السلام اس موقع پر نالہ و گریہ کرنے لگے۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک نے سورہ صف کی آیت نمبر 8 کی تلاوت فرمائی۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے، گویا کافر برا مانے۔ راس الحسین اور سورہ کہف کی تلاوت، صفحہ نمبر 321۔ مقتل ابی مخنف سے مروی ہے کہ سہل کہتے ہیں کہ میں نے اس سال حج بیت اللہ کے ارادے سے سفر کیا اور کوفہ وارد ہوا، غالباً حج سے واپسی پر، کیونکہ یہ محرم کے دوسرے عشرے کا واقعہ ہے۔ میں نے کوفے کو سجا ہوا دیکھا اور تعجب ہوا کہ عید کا موقع بھی نہیں۔ پھر اس کا سبب لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میں نے فتح کے طبل بجتے سنے۔ ناگہاں میری نظر ایک طویل نیزے پر پڑی اور اس پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نصب تھا۔ اس سر بریدہ سے جو نیزے پر تھا، ایک نور لبھائے مبارکہ سے ساطع ہو رہا تھا۔ سہل کہتا ہے کہ اس سر بریدہ کو دیکھ کر مجھ پر گریہ طاری ہوا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ پھر خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد ملعون کے سپاہی گرفتار کر لیں۔ ناگاہ دیکھا کہ اسیران کربلا ظاہر ہوئے۔ ان کے آگے آگے علی ابن الحسین تھے۔ سہل کہتے ہیں کہ شہداء کے سر مبارک دروازے بنی خزیمہ تک پہنچے، وہاں ایک مدت تک ٹھہرے رہے۔ سر امام حسین علیہ السلام نیزے طویل پہ تھا۔ میں نے نگاہ ڈالی تو دیکھا لبھائے مبارک کو جنبش ہو رہی ہے۔ جب میں نے کان لگائے تو میں نے سنا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر سورہ کہف کی تلاوت فرما رہا ہے۔ جب راس الحسین اس آیت پر پہنچا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 9، کیا تو اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ مجھ پر شدید گریہ طاری ہوا۔ میں نے سر مبارک کی طرف دیکھ کر عرض کیا، مولا آپ کا ماجرا تو عجیب اور عظیم تر ہے۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو امام علیہ السلام نے سورہ کہف تمام کر دی تھی۔ صفحہ نمبر 322۔ راس الحسین کا دربار میں داخلہ۔ آیت اللہ شیخ حبیب اللہ کاشانی کتاب تذکرۃ الشہداء میں، آیت اللہ محمد حسین ارجستانی انوار المجالس میں، اور آیت اللہ صدر الدین قزوینی کتاب ریاض القدس میں، اور سقہ الاسلام شیخ جعفر تبریزی بحر المصائب میں، اور شیخ مفید کتاب ارشاد میں بیان کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے کے اوپر سے اٹھایا اور قصر کے دروازے پر روکے رکھا تاکہ ابن زیاد ملعون کی محفل میں داخل ہونے کے انتظامات کیے جائیں،
جیسے ہی تیار ہو گئے، ابن زیاد ملعون نے فرمان دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مقدس کو لے آؤ۔ رسول حسین جس وقت محل میں داخل ہوا، آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت فرمائی۔ صفحہ نمبر 323، دارالامارہ اور سروں کی تاریخ۔ عبد الملک بن عمیر کہتا ہے کہ اس قصر یعنی قصر کوفہ اور دارالامارہ کی عجیب تاریخ ہے۔ یہاں امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد ملعون کے سامنے لایا گیا، پھر یہاں ابن زیاد ملعون کا سر جناب مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا، پھر جناب مختار ثقفی کا سر مصعب بن زبیر ملعون کے سامنے لایا گیا اور پھر مصعب بن زبیر ملعون کا سر عبد الملک بن مروان ملعون کے سامنے لایا گیا۔ صفحہ نمبر 323، راس الحسین علیہ السلام اور خولی ملعون کے اشعار۔ صاحب کتاب مطالب الصعول اور کشف الغمہ لکھتے ہیں کہ سر حسین علیہ السلام کو ابن زیاد ملعون کے دربار میں جب داخل کیا گیا تو خولی نے ابن زیاد ملعون سے کہا، میری رکاب کو سونے چاندی سے بھر دے، میں نے پردوں اور درباروں کے پیچھے رہنے والے بادشاہ کو قتل کیا ہے، جس نے بچپن میں 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی اور حسب نسب کا ذکر ہو تو وہ سب لوگوں سے بہتر ہے، ماں باپ کی طرف سے لوگوں میں سے بہترین کو قتل کیا ہے۔ اس ملعون نے سر مبارک کے بارے میں حکم دیا کہ اسے اس کی دائیں طرف رکھی ہوئی ڈھال اور سیر پہ رکھا گیا اور لوگ اس کے سامنے 2 صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ سر امام حسین علیہ السلام تشت طلع میں پیش ہوا، جبکہ باقی سرہائے شہداء نیزوں پر بلند کر کے لائے گئے۔ صفحہ نمبر 324، راس الحسین علیہ السلام اور دیواروں سے خون۔ ابن ہجر سواق المحرقہ میں کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو ابن زیاد ملعون کے گھر کی طرف لایا گیا تو اس کی دیواروں سے خون بہنے لگا۔ صفحہ نمبر 324، راس الحسین تشت میں۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ابن زیاد ملعون کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا۔ سقط الاسلام محمد حسین ارجستانی اپنی کتاب نور انوار المجالس میں لکھتے ہیں کہ دربار ملعون میں تشت سے آواز آئی، دربار کے کرسی نشین متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک سورہ ابراہیم کی تلاوت فرما رہا ہے۔ آیت نمبر ہے 42۔ ظالموں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ صفحہ نمبر 324، راس الحسین اور انس بن مالک صحابی رسول اللہ۔ جب امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد ملعون کے دربار میں لایا گیا تو وہاں صحابی رسول انس بن مالک بھی تھے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا اور ایک تشت میں رکھ دیا گیا تو وہ بدبخت اس پر لکڑی سے مارنے لگا اور آپ کے حسن و خوبصورتی کے بارے میں بھی کچھ کہا کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ اس پر انس بن مالک نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ تھے، انہوں نے وسمہ کا خضاب استعمال کر رکھا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ میں عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس تھا کہ حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا تو وہ ان کی ناک میں اپنی چھڑی مار کر کہنے لگا، میں نے اس جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، کیوں ان کا ذکر حسن سے کیا جاتا ہے جبکہ وہ حسین علیہ السلام نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا، سنو، یہ اہل بیت علیہ السلام میں رسول اللہ سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ صفحہ نمبر 325، امام علیہ السلام کے دندان مبارک پر ظلم۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ابن زیاد ملعون کے سامنے رکھا گیا تو وہ اسے دیکھنے لگا اور مسکرا رہا تھا۔ اس ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جو آپ علیہ السلام کے اگلے دانتوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا، حسین کے دانت اچھے ہیں۔ صفحہ نمبر 325، امام علیہ السلام کی آنکھ اور ناک مبارک پر ظلم۔ سعید بن معاذ اور عمر بن سہل سے روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے پاس موجود تھے جبکہ وہ اپنی چھڑی حسین علیہ السلام کی ناک اور دونوں آنکھوں پر مارتا تھا اور آپ کے منہ میں چبوتا تھا۔ صفحہ نمبر 325، راس الحسین علیہ السلام اور زید بن ارقم صحابی رسول اللہ دربار میں۔ ازدی نے کہا کہ مجھ سے سلمان بن ابو راشد نے بیان کیا کہ حمید بن مسلم سے وہ کہتا ہے
کہ مجھے عمر سعد ملعون نے بلایا اور مجھے اپنے گھر بھیجا تاکہ میں اسے اللہ کے فتح دینے اور اس کی عافیت کی خوشخبری دوں۔ بس میں کوفے کی طرف بڑھا اور اس کے گھر والوں کے پاس آیا اور انہیں یہ چیز بتائی۔ پھر میں آگے بڑھا تاکہ میں دربار میں داخل ہوں تو میں نے ابن زیاد ملعون کو اس حالت میں پایا کہ وہ لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھا تھا اور ایک وفد اسے ملنے آیا تھا، تو اس نے اسے اجازت دی اور عام لوگوں کے لیے اذن عام دیا۔ میں بھی آنے والوں میں داخل ہو گیا۔ اچانک حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے رکھا ہوا تھا اور وہ کچھ دیر تک آپ کے اگلے دانتوں کو چھڑی سے مارتا تھا۔ جب اسے زید بن ارقم نے دیکھا کہ وہ چھڑی لگانے میں تکرار کر رہا ہے تو اس نے کہا، اس چھڑی کو ان 2 دانتوں سے اٹھا لے، قسم ہے اس کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میں نے رسول اللہ کے دونوں ہونٹوں کو ان دونوں ہونٹوں پر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوسے لے رہے ہوتے۔ پھر وہ بوڑھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تو ابن زیاد ملعون نے اس سے کہا، خدا تیری دونوں آنکھوں کو رلاتا رہے، خدا کی قسم اگر تو بوڑھا فرتوت اور بے عقل نہ ہوتا اور تیری عقل زائل نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ راوی کہتا ہے، پس زید اٹھ کھڑا ہوا اور دربار سے باہر چلا گیا تو میں نے لوگوں کو کہتے سنا، خدا کی قسم زید بن ارقم نے ایسی بات کی ہے کہ اگر ابن زیاد ملعون سن لیتا تو اسے قتل کر دیتا۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے کہا، اس نے کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ وہ ہمارے قریب سے گزرا اور کہہ رہا تھا، غلام غلام کا مالک ہو اور انہیں اپنا مال بنا لیا۔ تم اے عربوں کی جماعت آج کے بعد غلام ہو گئے ہو۔ تم نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند کو شہید کیا اور ابن مرجانہ ملعون کو اپنا امیر بنا لیا، اور تمہارے بہترین لوگوں کو قتل کرتا ہے اور تمہارے بڑوں کو غلام بناتا ہے۔ بس تم ذلت اور رسوائی میں ہوگے۔ بس دوری ہے اس کے لیے جو ذلت اور رسوائی پر راضی ہو۔ یہی روایت باقی کتب میں بھی درج ہے۔ صفحہ نمبر 327۔ راس الحسین علیہ السلام اور ابن زیاد ملعون کی بے حرمتی۔ حشام بن محمد نے کہا کہ جب آپ علیہ السلام کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اسے اس کے کاہن نے کہا کہ اٹھ کر اپنا قدم اپنے دشمن کے منہ پر رکھ۔ اس نے کھڑے ہو کر اپنا پاؤں ان کے منہ پہ رکھا، یعنی حسین علیہ السلام کے منہ پر۔ نعوذ باللہ۔ صفحہ نمبر 327۔ راس الحسین اور ابن زیاد ملعون پر عذاب۔ سبت ابن جوزی نے لکھا کہ افراد بخاری میں ابن سیرین سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب سر حسین علیہ السلام ابن زیاد ملعون کے سامنے رکھا گیا تو اس نے اسے اٹھا کر ان کے چہرے اور بالوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اچانک اس کے منحوس ہاتھ میں لرزہ پیدا ہوا تو اس نے سر مبارک کو اپنی ران پر رکھا۔ اس سے ایک قطرہ خون کا گرا اور اس ملعون کے لباس سے گزر کے اس کی ران میں سوراخ کر دیا، چنانچہ وہ ناسور ہو گیا اور اس میں بدبو پیدا ہو گئی۔ جتنی جراحوں نے کوشش کی اس بیماری کا علاج نہ ہو سکا۔ مجبوراً ابن زیاد ملعون ہمیشہ اپنے ساتھ مشک اور کستوری رکھتا تاکہ بدبو ظاہر نہ ہو۔ صفحہ نمبر 327۔ راس الحسین علیہ السلام اور بی بی رواب سلام اللہ علیہ۔ سبت ابن جوزی اور صاحب نفس المحموم لکھتے ہیں کہ جناب رباب سلام اللہ علیہ نے دربار میں امام حسین علیہ السلام کا سر اٹھا لیا اور اسے اپنی گود میں رکھا۔ پھر فرمایا، اے حسین علیہ السلام، میں حسین علیہ السلام کو نہیں بھول سکوں گی کہ ان لوگوں کے نیزوں نے اس کا قصد کیا جن کی کوئی اصل اور باپ نہیں۔ اسے زمین کربلا پہ پھینک دیا، خدا کربلا کے دونوں اطراف کو سیراب نہ کرے۔ صفحہ نمبر 328۔ راس الحسین علیہ السلام کا ابن زیاد ملعون سے کلام۔ شیخ ترہی کتاب منتخب میں فرماتے ہیں کہ ایک درباری سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر ابن زیاد ملعون کے درمیان میں تھا تو میں وہاں موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ آگ اس کے قصر کی طرف آئی، نزدیک تھا کہ آگ قصر کو خاص کر دے۔ اس وقت وہ قصر سے دوسری جگہ منتقل ہو گیا۔ کتاب بہار میں عبد الملک بن کردوس سے روایت ہے کہ ابن زیاد ملعون نے جب آگ دیکھی تو قصر سے نکلنے لگا۔ اس وقت امام علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی، اے ملعون کہاں بھاگ کر جائے گا؟ اگر آگ سے اس دنیا میں بھاگ سکتا ہے تو آخرت میں آتش جہنم سے نہ بھاگ سکے گا جو تیرا ٹھکانہ ہے۔ صفحہ نمبر 328۔ راس الحسین علیہ السلام اور سورہ ابراہیم کی تلاوت۔ حجت الاسلام حبیب اللہ کاشانی اپنی سند کے ساتھ
صاحب وسیلۃ الفردوس اور محاج الاحزان میں نقل کرتے ہیں کہ کوفے میں راس الحسین کو ایک درخت کی شاخ کے ساتھ رکھا گیا تو آپ علیہ السلام نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت فرمائی۔ ظالموں کے اعمال سے اللہ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ صفحہ نمبر 329۔ راس الحسین علیہ السلام اور سورہ بقرہ کی تلاوت۔ مسلمہ بن سہیل سے روایت ہے کہ کوفے میں جب امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھا تو آپ علیہ السلام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ صفحہ نمبر 329۔ راس الحسین علیہ السلام اور سورہ شعراء کی تلاوت۔ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک نے کوفے میں متعدد مقامات پر سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 کی تلاوت فرمائی کہ اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 329۔ رؤوس الشہداء کو کوفے میں پھرانا۔ ابن زیاد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا سر کوفے میں نصب کیا اور اسے مسلسل کوفے میں گھماتے رہے۔ ایک روایت میں کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اطہر کو کوفے میں ایک جگہ پر لٹکایا گیا اور پھر اسے کوفے میں گھماتے رہے۔ شہداء کے سر بھی اسی جگہ لٹکائے گئے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لٹکایا گیا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پہلے امام حسین علیہ السلام کا سر اطہر کوفے میں گھمایا گیا پھر اسے ایک جگہ پر لٹکا دیا گیا۔ صفحہ نمبر 329۔ راس الحسین علیہ السلام کا باب دارالامارہ پر کلام۔ کتاب ریاض الاحزان میں روایت ہے کہ شہداء کے سروں کو نیزوں سے اتار کر باب دارالامارہ پر لٹکایا گیا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 کی تلاوت فرمائی۔ صفحہ نمبر 330۔ راس الحسین کا درخت سے لٹکی ہوئی حالت میں کلام۔ ابن عاشوب بیان کرتے ہیں کہ سید الشہداء کے سر اقدس کو ایک درخت پر لٹکایا گیا تو لوگوں نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 کو اس سر منور سے سنا۔ صفحہ نمبر 330۔ راس الحسین کا نیزے کی بلندی سے نجف کی جانب کلام۔ حجت الاسلام گنجوی خود کی سند سے مرقات الایقان میں روایت کرتے ہیں کہ جس زمانے میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کوفے کے قریب لائے اور وہاں پر اس کو نیزے پر نصب کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت علیہ السلام نے کھانسی کی یعنی گلا صاف کیا اور ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور نجف اشرف کی جانب رخ کر کے فرمایا، بابا جان دیکھیے ان لوگوں نے کس طرح میرے بدن کو کربلا کی زمین میں پر چھوڑ دیا اور میرے سر کو نیزے کے اوپر رکھا اور ارادہ رکھتے ہیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک دیار سے دوسرے دیار لے جائیں۔ صفحہ نمبر 330۔ راس الحسین علیہ السلام اور بازار کوفہ۔ امام حسین علیہ السلام کے سر نے بازار کوفہ میں سورہ کہف کی آیت نمبر 13 کی تلاوت فرمائی۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ کتاب مختل خطی میں مورخین میں سے ایک نے ذکر کیا کہ راوی نے کہا کہ میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کے بلند سر نے بازار کوفے میں گلے کو صاف کیا اور اس کے بعد قرآن کی چند آیات کی تلاوت کی اور جیسے ہی اس آیت انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی پر پہنچے تو لوگوں کے درمیان کھانسی کرنے پر باتیں شروع ہوئیں اور بعض نے کہا کیونکہ خون اور خاک نے حلق کے راستے کو بند کر دیا لہٰذا آپ علیہ السلام نے کھانسی کی تاکہ حلق کے راستے کھل جائیں۔ صفحہ نمبر 331۔ راس الحسین علیہ السلام اور تاجروں کا بازار۔ آیت اللہ صدر الدین قزوینی اپنی کتاب ریاض القدس میں ابی مخنف سے روایت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کوفے میں تاجروں کے بازار سے گزرا تو سورہ کہف کی تلاوت فرمائی۔ آیت اللہ صدر الدین قزوینی ریاض القدس جلد نمبر 2 میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو تاجروں کے بازار میں لٹکایا گیا اور لوگ تماشا کرنے کے لیے ان کے اطراف جمع ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے سورہ کہف کی آیت نمبر صرف آیت لکھی ہے نمبر نہیں لکھا سورہ کہف کی اس آیت کی تلاوت کی
अन्नहुम फतियतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदम तक तिलावत की। उस हाल में करीब था कि इनकलाब बर्पा हो जाए, लिहाजा मलऊन डर गया और फरमान पहुंचा कि सर अक़दस को इस जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए। सफ़ा नंबर 331 रासुल हुसैन और ज़ैद बिन अरकम सहाबी रसूल अल्लाह बाज़ार में। आयतुल्लाह सैयद नेमतुल्लाह जज़ीराई खुद की सनद के साथ किताब अनवारुल नौमानी में, आयतुल्लाह शेख जाफ़र तबरीज़ी बहरुल मसाइब में, फ़ाज़िल अर्जमन ख्वांद मीर और हबीब अक्सीर फ़राद मिर्ज़ा किताब कुमकाम और आयतुल्लाह अब्दुल्ला अस्फ़हानी किताब अवामिल में ज़ैद बिन अरकम से बयान करते हैं कि ज़ैद ने कहा, मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को कूफे के शहर में एक हसास मकाम पर देखा कि आयत अम हसिबता अन्ना असाबुल कहफ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा की क़िरत कर रहे हैं, और खुदा की कसम मेरे बदन पर रोंगटे खड़े हो गए। मैं खड़ा हो गया और आवाज़ दी, ए हुसैन अलैहिस्सलाम, मेरे परवदिगार की कसम, आपका काम असाब कहफ और रकीम से हैरत अंगेज़ तर और अजीब तर है। सफ़ा नंबर 331 रासुल हुसैन अलैहिस्सलाम का गिरिया। अबू इसाक असफरानी खुद के मख्तल में लिखते हैं कि कूफे के लोगों में से कुछ ने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कुरान पढ़ रहा है और इनकी आंखों से अश्क जारी हैं और नेज़े की बुलंदी से अपनी बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की खून आलूद पेशानी की जानिब मुतवज्जे है। सफ़ा नंबर 332 रासुल हुसैन अलैहिस्सलाम का गुरूब आफ्ताब के वक्त कलाम। आयतुल्लाह अब्दुल खालिक यज़दी अपनी किताब बैतुल अहज़ान में ज़ैद बिन अरकम की रिवायत लिखते हैं कि मैं गुरूब आफ्ताब के वक्त अपने घर की छत पर था। अचानक मेरे घर में रोशनी हो गई। मैंने देखा कि सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, जब एक बच्चा ऊँट पर सवार होकर कह रहा था, ए अहले कूफा, गोया हमारे आबाओ अजदाद ने कभी तुम्हारे दीन की फिक्र नहीं की। अगर हमारा नबी ये असीरी और तकलीफ को देखे तो तुम्हें क्या कहेंगे। सफ़ा नंबर 332 रासुल हुसैन अलैहिस्सलाम क़बाइल अरब के दरमियान। आयतुल्लाह तिब्रिसी किताब आलामुल वरा में अभी मुखन्नफ से रिवायत करते हैं कि इब्न ज़ियाद मलऊन ने हुक्म दिया कि इमाम अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को क़बाइल अरब की गली कूचों में फिराया जाए। लोगों ने घरों की छत पर खड़े होकर देखा कि इमाम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक सूरह कहफ की तिलावत फरमा रहा था। सफ़ा नंबर 332 रासुल हुसैन अलैहिस्सलाम और हारिस बिन वकीदा। हारिस बिन वकीदा रिवायत करता है कि कूफे में सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नेज़े पर सवार था और तिलावत कुरान में मसरूफ़ था। मैंने क़िरत सुनकर ताज्जुब किया और मुतफ़क्किर हुआ कि आया ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ है जो मैं सुन रहा हूँ। अचानक सर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए पिसर वकीदा, तुझे इल्म नहीं कि हम गिरोह आइम्मा अल्लाह के नज़दीक ज़िंदा हुआ करते हैं। हारिस बिन वकीदा कहता है कि इसके बाद मैंने इरादा कर लिया कि सर मुबारक चोरी करके ले जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मेरे दिल के इरादे को भाप गए और फरमाया, ए इब्न वकीदा, तुझे काम मैसर नहीं होगा। मेरे कत्ल करने से अल्लाह के नज़दीक मेरा गली कूचों में फिराना सख्त जुल्म है। इन लोगों को अनकरीब इनके किए की सज़ा मिल जाएगी। सफ़ा नंबर 333 रासुल हुसैन अलैहिस्सलाम और सूरह गाफिर की तिलावत। तिबरी इमामी ने दलाइल इमामा में अपनी असनाद के साथ हारिस बिन वकीदा की ज़बानी नकल किया कि मैं इन लोगों में शामिल था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर शाम ले गए थे। एक मरतबा मैंने आपके सर को सूरह कहफ की तिलावत करते हुए सुना। मैं अपने दिल में शक करने लगा कि जबकि अब अब्दुल्ला की क़िरत की सदा मेरे कानों में आ रही थी और मैं सोचने लगा कि क्या ये मेरे कानों का वहम तो नहीं। इतने में सर अथर से सदा आई, इब्न वकीदा, क्या तुझे मालूम नहीं कि हम गिरोह आइम्मा रब के यहाँ जिंदा हैं और रिस्क हासिल करते हैं। मैं अपने दिल में सोचने लगा कि किसी ना किसी तरीके से सर अथर को चोरी करूं। जैसे ही मैंने दिल में ख्याल किया तो इस वक्त सर अथर से आवाज़ बुलंद हुई, इब्न वकीदा, ऐसा ना करना, क्योंकि मेरे सर को दरबदर फिराने से मेरे कत्ल करना इनका बड़ा जुर्म है। इन्हें इनके हाल पे रहने दो। फिर सर मुबारक ने सूरह गाफिर की तिलावत फरमाई। सूरह गाफिर की आयत नंबर 71। इन्हें अनकरीब इसका अंजाम मालूम हो जाएगा जब इनकी गर्दनों में तोक और जंजीरें डाली जाएंगी और इन्हें खींचा जाएगा। सफ़ा नंबर 334 सरहाय मुबारक की शाम रवानगी।
امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے بارے میں سبت ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں لکھتے ہیں کہ ابن زیاد ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو قیدیوں کے قافلے کے ساتھ زید بن معاویہ ملعون کی طرف شام روانہ کیا، جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں بچے اور خواتین تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹوں پر بنا مخنا اور چادر سوار کیا گیا تھا۔ وہ جب بھی کسی جگہ آرام کرتے، شہدائے کربلا کے سرائے اقدس کو صندوق سے باہر نکالتے اور نیزے پہ سوار کر دیتے، اور وقت رحیل تک نیزے پر سوار رکھتے، اور سفر کے وقت دوبارہ صندوق میں رکھ دیتے۔ ابن زیاد ملعون نے زجر بن قیس ملعون کے ساتھ باقی سروں کو شام کی طرف روانہ کیا، اور ابو بردہ بن عوف ازدی ملعون اور طارق بن ابی زیان زوئیں سے ہے ازدی ملعون کو ان کے ہمراہ روانہ کیا۔ صفحہ نمبر 334۔ رسول حسین علیہ السلام اور شہر تکریت کے نصرانی۔ حجت الاسلام تبریزی بحر المصائب میں، فاضل دربندی آثار الشہادہ میں، اور محدث دانشمندی محلاتی واقعہ میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت رسالت علیہ السلام کو تکریت لایا گیا۔ لوگ عیش و عشرت میں مشغول ہو گئے اور آل محمد کے اسیروں کی توہین کرنے لگے۔ ایک مرتبہ نصارہ کے بزرگ نے صدا دی، وائے ہو تم پر مسلمانوں کے عشرت اور خوشحالی کر رہے ہو، اور ڈھول بجانے اور پاؤں مارنے میں مشغول ہو، کیونکہ جان لو کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ سر منور کہ جو قرآن پڑھ رہا ہے پیغمبر اکرم کی بیٹی کا بیٹا ہے، اس کی ماں زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس دوران نصارہ کو حکم دیا کہ ایک گرجے کی گھنٹی کو بجایا جا اور اسلام کے شرف سے مشرف ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ لوگ سوگ اور گریہ وزاری میں مشغول ہو گئے۔ جب یہ قافلہ تکریت پہنچا تو ملعون نے اس کے حاکم کو خط لکھا کہ ہم سے ملاقات کرو، کیونکہ ہمارے پاس راس الحسین ہے۔ جب حاکم نے خط پڑھا تو اس نے حکم دیا کہ منادی کی جائے، جھنڈے لہرائے جائیں اور شہر کو سجایا جائے۔ اس نے ہر طرف اور جگہ سے تمام قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور باہر نکل کر ان سے ملا۔ لوگوں کے پوچھنے پر اس نے کہا، یہ ایک خارجی سردار ہے جو عراق کی سرزمین نے کربلا میں یزید ملعون کے خلاف نکلا تو عبید اللہ ابن زیاد نے اسے قتل کر کے شام روانہ کیا۔ ایک نصرانی نے کہا، اے لوگوں، میں کوفے میں تھا، اس سر کا کیا ذکر کیا گیا؟ یہ کوئی خارجی نہیں بلکہ یہ حسین بن علی بن ابی طالب کا سر ہے، جن کی والدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جن کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عیسائیوں نے جب یہ سنا تو گرجا گھر کے پاس جمع ہوئے، راہبوں کو جمع کیا اور اس کے احترام میں کاروبار بند کر دیا، اور کہنے لگے، ہمارے خدا اور آقا، ہم اس قوم سے بری ہیں جنہوں نے اپنی نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیابان میں نکل گئے اور باقی لوگوں کا ساتھ نہ دیا۔ صفحہ نمبر 335۔ دوران سفر اہل بیت علیہ السلام پر ظلم۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پدر بزرگوار سید الساجدین نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسے اونٹ پر سوار کیا گیا جس پر پالان نہیں تھا، اور میرے پدر بزرگوار علیہ السلام کا سر اقدس نیزے پر نصب کیا گیا تھا۔ ہماری خواتین کو لکڑیوں کے پالانوں پر بٹھایا گیا، ہمارے اطراف نیزہ برداروں نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی اپنے عزیز کو یاد کر کے گریہ کرتا تو یہ ملعون نیزے اس کے سر پر مارتے تھے۔ ہم اس حال میں کوفے سے شام پہنچے۔ صفحہ نمبر 335۔ رسول حسین علیہ السلام دیر راہب میں۔ کوفے سے شام منازل میں سے ایک منزل دیر بھی تھی جس میں ایک راہب رہتا تھا۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق سر مبارک کو باہر نکالا اور نیزے پر سوار کر دیا، اور نیزے کو دیر کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا اور اس کی حفاظت کرنے لگے۔ جب نصف شب ہوئی تو راہب نے امام علیہ السلام کے سر سے آسمان تک نور دیکھا۔ اس نے باہر نکل کر ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ سپاہیوں نے جواب دیا، ہم ابن زیاد ملعون کے آدمی ہیں۔ تو اس نے پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ کے فرزند حسین کا سر ہے۔ راہب نے پوچھا، وہی محمد رسول اللہ جو تمہارے نبی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ راہب نے کہا، تم کتنی بری قوم ہو، اگر یہ ہمارے نبی جناب عیسیٰ کے بیٹے ہوتے تو ہم ان کو آنکھوں پر بٹھاتے۔ پھر اس نے کہا، کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا، کیا چیز ہے؟ راہب نے کہا، میرے پاس 10,000 دینار ہیں، وہ لے لو اور یہ سر مبارک رات کے لیے مجھے دے دو اور صبح جاتے وقت لیتے جانا۔ انہوں نے کہا، اس میں کیا حرج ہے؟
سپاہیوں نے دینار کے عوض راہب کو سر اقدس دے دیا۔ راہب نے سر کو دھویا، خوشبو سے معطر کیا اور اپنی گود میں رکھ کر ساری رات گریا اور بکا کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو امام علیہ السلام کے سر اقدس سے مخاطب ہو کر کہا، میرے پاس میری اپنی جان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ علیہ السلام کے نانا محمد اللہ کے رسول اور میں آپ کا غلام ہوں۔ پھر دیر کو چھوڑ کر اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے لگا۔ ابن حشام نے کہا کہ جب وہ سر مبارک کو لے کر شام کے قریب ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہم یہ دینار آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اگر یزید ملعون نے دیکھ لیے تو وہ ہم سے واپس لے لے گا۔ پس انہوں نے جب دینار سے بھری ہوئی تھیلیاں کھولیں تو دینار دوسری دھات میں تبدیل ہو چکے تھے اور ان کی ایک طرف لکھا تھا لا تحسبن اللہ غافلا عملا یفعل الظالمون، اور دوسری طرف مکتوب میں تھا وَيَسْأَلُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيِّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پھر انہوں نے ان تھیلیوں کو پھینک دیا۔ صفحہ نمبر 337۔ راس الحسین علیہ السلام یہودی کے گھر۔ جب امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو لے کر شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں رات کے وقت سپاہی ایک یہودی کے پاس ٹھہرے۔ سپاہی جب شراب پی کر مست ہو گئے تو سپاہیوں نے کہا ہمارے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ یہودی نے کہا وہ مجھے دکھاؤ۔ جب انہوں نے صندوق کھولا تو سر اقدس سے آسمان کی طرف نور نکل رہا تھا۔ یہودی کو تعجب ہوا اور ان سے سر اقدس ایک رات کے لیے امانتاً مانگ لیا۔ جب یہودی نے سر اقدس کا یہ حال دیکھا تو کہا اپنے جد امجد کے پاس میری شفاعت کرنا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ شفاعت صرف محمد رسول اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہے اور تم میرے نانا کی امت میں داخل نہیں ہو۔ پس یہودی نے اپنے سارے رشتہ دار جمع کیے اور سر اقدس کو ایک تشت میں رکھا، مشک اور عنبر سے معطر کیا اور اپنے اولاد اور رشتہ داروں سے کہا یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کا سر ہے۔ ہائے مصیبت، میں نے آپ کے نانا کو نہیں دیکھا ورنہ ان کے ہاتھ پر اسلام لے آتا، اور نہ آپ کو زندہ پایا کہ آپ کے سامنے اسلام قبول کرتا اور آپ کی خاطر جنگ کرتا۔ اگر میں اب اسلام قبول کروں تو کیا قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے؟ امام علیہ السلام کے سر اقدس سے آواز آئی اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں آپ کا شفیع ہوں۔ یہ بات آپ نے 3 مرتبہ دہرائی۔ پس اس یہودی اور اس کے رشتہ داروں نے اسلام قبول کر لیا۔ الخوارزمی کہتا ہے کہ شاید یہی یہودی قنسرین کا راہب تھا، کیونکہ وہی امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کی وجہ سے مسلمان ہوا۔ اس کا ذکر اشعار میں بھی ہوا، جیسے الجوہری اور الجرائی نے امام حسین علیہ السلام پر نوحہ لکھتے ہوئے اس کا ذکر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 338۔ رؤوس شہداء شہر کفر تاب میں۔ اسیران کا قافلہ جب کفر تاب میں پہنچا تو یہاں کے لوگوں نے ابن زیاد ملعون کے لشکر نے پانی مانگا۔ یہاں کے باشندوں نے لشکر یزید ملعون پر پانی بند کر دیا اور کہا تم نے حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کو پیاسا شہید کیا تھا۔ ریاض الاذہان میں درج ہے کہ یہاں کے نوجوانوں نے یزیدی فوج پر حملہ کیا۔ فوج یزید ملعون 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک حصہ قیدیوں اور شہداء کے سروں کو لے کر آگے چلا گیا جبکہ دوسرا ان جوانوں سے لڑنے میں مصروف ہو گیا۔ اس مختصر جنگ میں 500 یزیدی واصل جہنم ہوئے اور 70 کفر تاب والوں نے جام شہادت نوش کیا۔ رؤوس الشہداء اور حمص میں۔ کاروان حریت آگے بڑھا تو کچھ منازل طے کرتے ہوئے حمص شہر میں داخل ہوا۔ حمص کے لوگ والی حمص کی قیادت میں جلوس کی صورت میں استقبال کے لیے جمع ہو گئے، مگر جب حمص والوں کو معلوم ہوا کہ یہ نواسہ رسول کے قاتل ہیں اور نیزے پر بلند ہونے والا سر امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کے ہیں تو جشن منانے والوں پر پتھراؤ شروع کر دیا اور شدید پتھراؤ اور جنگ و جدال میں کئی ملعونوں کو مارا اور کہا گیا کہ ایمان کے بعد کفر اور ہدایت کے بعد گمراہی، ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ امام علیہ السلام کا سر مبارک اور اہل بیت علیہ السلام کی پردہ داروں کی تشہیر کے لیے انہیں شہر کے اندر لایا جائے۔ صفحہ نمبر 338۔ راس الحسین اور زریر خزائی۔ شہر اسقلان میں جب اسیران کربلا اور شہداء کے سر داخل ہوئے تو بازار میں ایک تاجر زریر یا زوات سے، یہ زے سے بھی ہے اور زریر زوات سے بھی ہے،
زریر خزائی نے یہ سب دیکھا۔ اس نے پوچھا یہ خوشی کا سما کیوں ہے؟ تو بتایا گیا کہ عراق میں ایک شخص نے یزید ملعون کے خلاف بغاوت کی، اس کو قتل کر کے اس کے سر کو دمشق میں لایا جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ مسلمان تھا یا کافر؟ لوگوں نے بتایا وہ حسین بن علی علیہ السلام تھے۔ یہ جواب سن کر وہ رونے لگا۔ یہ سب منظر دیکھ کر امام سجاد علیہ السلام سے اس نے کہا آپ حکم کریں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امام سجاد نے فرمایا وہ شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کا سر اٹھایا ہوا ہے اسے آگے لے جاؤ تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں اور پردہ داروں کی طرف نگاہ نہ اٹھائیں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ اس عمل کے بعد زریر نے شمر ملعون کے پاس جا کر اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ فرزند رسول کو قتل کیا۔ اس کے بعد شمر ملعون نے ضرور کے قتل کا حکم دیا، لیکن وہ زخمی حالت میں دوسرے شہر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ صفحہ نمبر 339 رؤوس شہداء اور یحییٰ حرانی۔ ان کا نام یحییٰ حزانی بھی نقل ہوا ہے۔ روضہ شہداء کے مؤلف کے بقول یحییٰ حران کے ساکن اور یہودی تھے۔ بعض نے انہیں صائبی بھی قرار دیا۔ حران کا نام دراصل حاران حضرت لوط علیہ السلام کے والد کے نام پر تھا اور پھر حرام میں تبدیل ہو گیا۔ نیز حران پہلا شہر تھا جسے بابل کے بعد تعمیر کیا گیا۔ جب رؤوس شہداء اور اسیران کا کاروان کوفے سے شام کے سفر کے دوران اس مقام پر پہنچا تو جناب یحییٰ جو پہاڑ پر ایک قلعے میں رہتے تھے اس کاروان اور کٹے ہوئے سروں کو دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو دیکھا کہ جن کے لبوں میں جنبش تھی۔ جب نزدیک گئے اور کان دھرے تو یہ سنا سورہ شورى کی آیت نمبر 227 اور ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کون سی جگہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ یہ آیت سن کر وہ حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ اس کے ماں باپ کا کیا نام ہے؟ جواب دیا گیا کہ یہ پدر علی علیہ السلام اور ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت رسول خدا ہیں۔ جناب یحییٰ نے کہا اگر ان کا دین برحق نہ ہوتا تو یہ کرامات ان سے ظاہر نہ ہوتی۔ پھر شہادتین کہنے کے بعد مسلمان ہو گئے اور اپنے عمامے کے ٹکڑے کر کر کے خواتین کو حجاب کے لیے دیے۔ اپنی پوشاک بمے 1000 درہم امام سجاد کی خدمت میں بھجوائے۔ محافظوں نے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور کہا کیوں ان لوگوں کی حمایت کر رہے ہو جن پر خلیفہ نے عتاب کیا ہے؟ یہاں سے چلا جا ورنہ تجھے بھی مار ڈالیں گے۔ جناب یحییٰ کے پورے وجود میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت سرایت کر چکی تھی۔ جناب یحییٰ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ تلوار لاؤ اور تکبیر کہہ کر سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ ان کے 5 افراد کو ہلاک کر کے آخرکار خود بھی شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے متعلق بیان جاری ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں مزید آپ کے گوش گزار کریں گے۔